الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے دوستو، شریعت مطہرہ نے ہر انسان کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ والدین کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں۔ دونوں کے حقوق کو ادا کرنا ہر انسان کے ذمہ لازم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اگر والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے تو والدین کے حقوق یہ ہیں: ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، ادب احترام کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ سخت گرمی کا موسم ہے اور اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے اور وہ پسینوں پسینی ہوا ہے۔ جب اس نے 7 چکر مکمل کر لیے تو اس کو پتا چلا کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا، اے ابن عباس، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تیری والدہ نے تجھے جنا تھا اس وقت جو ان کو تکلیفیں ہوئی تھی، ابھی تک تو ایک تکلیف کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا، تو پوری زندگی کا کیسے حق ادا کرے گا؟ والدین کے حقوق کے بارے میں یہ بات بھی قابل غور ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، اگر کوئی بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہو، نیت باندھ چکا ہو اور اس کی والدہ اس کو آواز دے تو نماز کو توڑ دے اور اپنی والدہ کی بات کو سنے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندو، اگر تم مجھے رب مانتے ہو، میری توحید کے قائل ہو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرتے ہو، تو پھر غور سے سنو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ اختیار کرو۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھے ہونے کی حالت میں انہوں نے گلاس اٹھایا ہوا ہو، ہاتھ ان کے کانپ رہے ہوں اور ان کا گلاس نیچے گر جائے، خبردار، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے کہ تم نے گلاس توڑ دیا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ نے یہ کہنا ہے، ابو جی کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور آگے اللہ یہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، جس طرح انہوں نے بچپن کی حالت میں ہمارے اوپر رحم والا معاملہ کیا، خود گیلی جگہ پہ سوتے تھے، ہمیں سوکھی جگہ پہ سلاتے تھے، خود پیاسے رہتے تھے، ہمیں پلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، ہمیں کھلاتے تھے، اے اللہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ تو میرے دوستو، یہ والدین کے حقوق ہیں۔ اور بیوی کے حقوق کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، لوگو تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا، لوگو میں تم میں سے بہترین ہستی ہوں کیونکہ میرا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھا حسن سلوک والا معاملہ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، واطاعت بالہا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، بأی ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اب ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے، والدین کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے بیوی کے حقوق کو تلف کر دے، یا بیوی کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے والدین کے حقوق کو بھول جائے۔ نہیں، والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہارے گھروں کے اندر سکون آ جائے۔ اللہ نے نکاح کو عبادت اس لیے بنایا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جائے، تمہارے گھروں میں سکون آ جائے۔ تو میرے دوستو، اب گھروں میں سکون تب آئے گا جب آپس کے اندر محبت اور پیار کا رشتہ ہوگا، والدین اور بیوی کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اور اگر کسی معاملے کے اندر کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے، وقتی طور پہ صبر کر جائیں، صبر کی برکت سے اللہ پاک پھر معاملے کو ٹھیک کر دیں گے، اور اسی وجہ سے آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے